حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا عمران خان پروجیکٹ کو مکمل طور پہ ڈسمینٹل نہیں کیا گیا اور کیا عمران خان پروجیکٹ کو نئے سرے سے لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، جس ملک میں پورا سچ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، جہاں پہ حقائق چھپائے جاتے ہیں اور حقائق کے نام پہ الف لیلوی داستان بتائے جاتے ہیں، آدھے سچ بولے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو 100% سچی باتیں کہنا تو بہت مشکل ہے، لیکن وہاں پہ کیا ساریاں جنم دیتی ہیں، وہاں پہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو مختلف زبانیں ہیں وہ مختلف باتیں کرتی ہیں۔ تو آج کل پاکستان کے پورے ملک کے جو منظر ہے، جو سیناریو ہے، اس میں خاص طور پہ اس چیز پہ بہت بحث کیا جا رہا ہے کہ عمران خان آج تک جس طرح سے اداروں کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ادارے اس کے ناز و انداز ناز نخرے اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ جو عدلیہ ہے، سپیریئر جوڈیشری جو ہے، اعلیٰ عدالتیں جو ہیں، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو مل رہی ہے، جو قانون کے مطابق نہیں ہے، اور جو جوڈیشری کے پریسیڈنٹس ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سے لوگ بہت سے انمان نکال رہے ہیں کہ آخر بات کیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیشنز اول اور آخر انہی پہ عمل ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدلیہ کی صورت میں خاص طور پہ دیکھے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری کی معرفت ان پہ امپلیمنٹ کراتی ہے، جیسا کہ جتنے بھی پاکستان میں کو ہوئے ہیں، مارشل لاز لگی ہیں، ان سب کو اعلیٰ عدلیہ نے ہی، سپیریئر جوڈیشری نے ہی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کور دیا ہے، ان سب مارشل لاؤں کو لیجیٹیمائز کیا، پھر لا آف نیسیسٹی کو جنم دیا یا حالات کو بتایا، کچھ بھی ریزن گھڑے گئے، لیکن عدلیہ جو ہوتی ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا اور مفادات کے تحفظ کا جو ہے وہ ادارے کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ تو اب اس وقت جب حکومت عمران خان کی نہیں ہے، اس کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹائی گئی ہے، اور اس کے خلاف جینینلی کیس چل رہے ہیں، عدلیہ میں کیس چل رہے ہیں، اور اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے، اور اس کے خلاف ڈیفیمیشن کے کیس چل رہے ہیں، ایک سے زیادہ ڈیفیمیشن کے کیس چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو عمران خان پہ جو اس کا کیس ہے، توشہ خانہ کیس تو کلیئر اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس میں وہ کسی چیز کی سے ڈینائی بھی نہیں کر رہے، یا دوسرا فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، فنڈز جو ہیں وہ جس طرح سے وہ چھپائے گئے ہیں، وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے قوانین اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بالکل برخلاف ہیں۔ تو ان سب معاملات پہ جب عدالتیں خاموش ہیں، اور نہ صرف خاموش ہیں لیکن حد کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے مرضی سے جو ہے وہ فیصلے وہ لے رہا ہے، اور اس حد تک کہ وہ اپنی حاضری کو پریزنس کو عدلیہ سپیریئر جوڈیشری میں یقینی نہیں بنا رہا، اور عدلیہ کے بار کہنے کے باوجود وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا، یا سپریم
سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا. ایک تو حد ہو گئی کچھ دن پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو کم از کم ایک ہی دن 6 مرتبہ کہا کہ آپ آ جائیں، پلیز آ جائیں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ترلے منتیں کر رہی ہے عمران خان کے، لیکن عمران خان پھر بھی نہیں آئے. اور اس کے باوجود جوڈیشری نے کوئی اس کے خلاف لیگل کانسٹیٹیوشنل ایکشن نہیں لیا، کوئی اس کو نہیں کہا. پھر اس کو کہا ہے کہ ایسے ان کے ڈیسیشنز میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ عدلیہ عمران خان کو کہہ رہی ہو کہ بھائی یہ تمہارے میکے کا گھر ہے، تمہاری مرضی ہے، جب چاہو تب آ جاؤ، چلو جب تمہارا موڈ بنے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو، جب تم سمجھو کہ تم ٹھیک ہو اور تم آنے کے لائق ہو، تم خود یہ فیصلہ کرنا، تب چلے آنا. تو یہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے یہ جوڈیشری کے پریسیڈنٹس کے خلاف ہے، پاکستان کے لا کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. اور یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ سبب ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور اگر ادارے عمران خان کو اگر مکمل طور پہ وہ پروجیکٹ جو عمران خان پروجیکٹ تھا اس کو اگر ڈسمنٹل کرنا چاہتے یا اس کو ڈسمنٹل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے تو پھر یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی. حد تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو یہ حد کر دی کہ سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے کیس میں جو الیکشن کمیشن نے اس کو ہٹایا تھا یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہٹایا تھا اور الیکشن کمیشن کی شاید کنسینٹ سے ہٹایا تھا، اس کیس کی اپیل میں جو کیس بنتا ہی نہیں تھا. لیکن سپریم کورٹ چیف جسٹس کی قیادت میں اس بینچ نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ 19 ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اور آپ کو 19 ڈیز میں الیکشن کرانا ہر حالت میں کرانی چاہیے، الیکشنز کے لیے آپ باؤنڈ ہے. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ عمران خان کا تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے ہماری سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ اس مطالبے کو جو ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں اور بہت ساری دوسری چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کا جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس میں اب کوئی کردار ادا نہیں کرے گی اور ادارے کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. لیکن آج بھی ہم اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. عمران خان کے جو اس کے خلاف جینیونلی کیسز ہیں ان کے ڈیسیشنز نہیں کیے جا رہے اور عمران خان کے مطالبات کو پی ٹی آئی سے زیادہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ اٹھا رہی ہے اور ان کو پروجیکٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اور اب تو یہ سارے کیسز اس طرح سے کھل گئے ہیں کہ آڈیو لیکس جو ہیں جج صاحبان کی آڈیو لیکس آ گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈر یاسمین راشد کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یا پرویز الہی ایکس چیف منسٹر آف پنجاب پرویز الہی کی آڈیو ریلیز ہو گئی ہے، وہ ایک جج سے وہ بات کر رہے ہیں. تو یا پھر وہ یاسمین راشد جو ہے وہ غلام محمد ڈوگر جو ایک سی پی او لاہور تھے اس سے باتیں کر رہی ہے. اس سے تو بالکل اب کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ججز ہیں وہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہمارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. بینچ وہ 3 ججوں کی بینچ ہمیشہ وہی جج بنتی ہے جن کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ وہ ہمارے جج ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی چیز ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری صورتحال میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، لیکن نواز شریف پھر بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں آ رہا. اور اس کے نہ آنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ابھی تک نواز لیگ
کے نقطۂ نظر کے مطابق یا نواز شریف کے کہنے کے مطابق جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. اور ان ساری صورتحال میں جس طرح سے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہاں سے ایک انمان یہ بھی نکل رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ جو ہماری فیصلہ کرنے والی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینن، ڈفرینس آف ڈیسیشن ہے، وہاں پہ الگ الگ یا ڈس ایگریمنٹ ہے چیزوں پہ، اور الگ الگ سے وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں. اور کچھ تو جو ناقدین ہیں، کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ تو یہ تک کر رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ کچھ جرنلز جو تھے وہ کو کرنے والے تھے یا کوئی ایسی چیزیں وہ اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو ایک انسرٹنٹی ہے، مکمل طور پر انسرٹنٹی ہے. اور اس میں جس طرح سے اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو مل رہی ہے، اداروں کی طرف سے ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ بس ایک ہی 3 جج سارے فیصلے کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سارے فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح یہ اب کوئی بھی آدمی، ذی شعور آدمی جو پاکستان کی سیاست کو اور ہمارے اداروں کی سیاست کو اور فیصلوں کو اور ان کی نیچر کو اچھی طرح سے جو بھی سمجھتا ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی فیئر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کو اور پی ٹی آئی کو، نواز شریف کو اور عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. بالکل اب بھی ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے. نواز شریف اب بھی چیخ رہے ہیں اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جج ہمارے کیس سن رہے ہیں جن کی آڈیو لیکس آئی ہیں. اور یہ کہنا بالکل حق و جانب ہے نواز شریف اس میں کہ جو ریفری ہے ان کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک میں وہ ابھی تک جاری ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا اور ہمیشہ کی طرح آپ کو وہی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.